درد سہ بھی تیرا نام لیے گانا بن جائے، لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ شاہد کے معنی آتے ہیں گواہی دینے والا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو، میں پورا قرآن نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر دنیا میں بھیجا۔ شاہد کے معنی آتے ہیں گواہی دینے والا۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، اسی پر بات ٹھہر نہیں جاتی۔ لوگ آج مصطفیٰ کی پاور کو ناپتے ہیں، لوگ آج مصطفیٰ کی عظمت پر انگلیاں اچھالتے ہیں، یہیں پر بات نہیں ٹھہر جاتی۔ کل نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بیٹی ماں کی نہ ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت زکریا علیہ السلام اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ یہاں تک کہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے تمام نبی میدان محشر میں اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، لیکن محمد رسول اللہ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے۔ میرے آقا کی پاور ناپتے ہیں لوگ۔ تمام نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، لیکن محمد رسول اللہ تمام نبیوں کی گواہی دیں گے، اور جب تک ان نبیوں کی گواہی کو نہ مانا جائے گا جب تک کہ میرے آقا تمام نبیوں کی گواہی نہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ابھی حضرت سے آپ نے بہترین خطاب سماعت کیا، وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے نکاح میری سنت ہے، اور جس نے بنا شرعی وجہ کے نکاح نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ اللہ اکبر، اگر کوئی بنا شرعی وجہ کے نکاح نہیں کرتا تو وہ آقا کے طریقے پر نہیں ہوتا۔ نکاح کے کئی طریقے ہوتے ہیں، نکاح انسان پہ فرض بھی ہوتا ہے، نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی، اور نکاح جو ہے حرام بھی ہوا کرتا ہے، لیکن میرے بھائیو آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی نکاح کیے، اور ایک ایک وقت میں 100 بیویاں آپ کے نکاح میں رہی، لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا نکاح سلیمان کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے تمام انبیاء کرام نے نکاح کیے، لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا نکاح آدم کی سنت ہے، نکاح نوح کی سنت ہے، نکاح زکریا کی سنت ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور اگر کسی نے بنا شرعی وجہ کے نکاح نہیں کیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ اور نکاح دل کو لبھانے والی چیز ہوا کرتی ہے، دل کو اطمینان دینے والی چیز ہوا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے نکاح دل کو لبھانے والی چیز کیسے ہے، دل کو اطمینان دینے والی چیز کیسے ہے؟ تو ابھی حضرت
حضرت فرما رہے تھے اللہ اکبر حضرت آدم تمہارے اور ہمارے باپ ہیں، جب ان کا دل جنت میں نہیں لگا، ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں یہاں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کی حاجت پڑتی ہے، لیکن جنت وہ جگہ ہے اگر اس جگہ کوئی پہنچ جائے اللہ اکبر وہاں کسی چیز کی کمی نہیں، بلکہ انسان کے آگے اگر گوشت رکھا ہے دل میں خیال آ جائے اللہ مچھلی عطا کر دے، اللہ اسی گوشت کو مچھلی کے ذائقے میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ جنت میں حضرت آدم موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر حضرت آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا، تیری جنت میں میرا من نہیں لگتا، تیری جنت میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم کیا میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ میری جنت میں تم نے کسی چیز کی کمی پائی؟ حضرت آدم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مولا تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، مولا تیری جنت میں میوے موجود ہیں، تیری جنت میں نہریں موجود ہیں، مولا تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے آدم پھر تیرا دل جنت میں کیوں نہیں لگتا؟ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنت مل جائے، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جنت مل جائے، لوگ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں جنت مل جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے آدم جنت میں تیرا دل کیوں نہیں لگتا؟ حضرت آدم عرض کرتے مولا میرا دل چاہتا ہے میرا کوئی ہمجوئی ہو، میرا کوئی ساتھی ہو جس سے دل کی باتیں کر لی جائیں، جس سے دل کی گفتگو کر لی جائے، جو دل کو سکون دے۔ پتا چلا حضرت آدم کا دل بغیر بیوی کے جنت میں نہیں لگا، تو ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے نکاح دل کو سکون دینے والی چیز۔ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ نکاح دل کو آرام دینے والی چیز ہے۔ ہمارے آپ کے باپ ہے نا حضرت آدم، اور ایک بات بتا دوں حضرت نے کہا تھا کہ جنت کے اندر جب حضرت آدم کا نکاح ہوا اللہ اکبر نکاح کیا گیا تو اس سے پہلے مہر ادا کیا گیا، اور آج بھی لوگ مہر ادا کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی جو تمہارے اور ہمارے تمام دنیا کے باپ کا نکاح جب کیا گیا تو اس کا مہر کوئی دنیا کا خزانہ نہیں تھا، دنیا کا مال نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم نے جب چھونا چاہا تھا اللہ نے فرمایا تھا آدم حوا کو ہاتھ نہ لگانا، حوا کو نہ چھونا۔ آدم نے عرض کی مولا میں حوا کو کیوں نہیں چھو سکتا؟ تب رب نے فرمایا آدم مہر ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا کوئی میرا بزنس نہیں، میرا کوئی کام نہیں، میرے پاس کوئی ذاتی مکان نہیں، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، آخر مہر میں کیا ادا کروں؟ رب فرماتا ہے آدم ٹینشن کیوں لیتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میرے محبوب پہ 17 مرتبہ درود پاک پڑھ دے تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ 17 مرتبہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھ۔ یار کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں محفلوں میں آ کے، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، اسی محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا گیا۔ تمام کے باپ کا نکاح ہوا تو درود پاک پڑھتے پڑھتے مہر ادا کیا گیا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ بے شک اللہ کے ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو۔ وہی عمل جو حضرت آدم نے جنت میں ادا کیا، لیکن میرے بھائیو آج ہم نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے نکاح، لیکن لوگ اس نکاح خوانی میں بھی دوسروں کی رسمیں لایا کرتے ہیں۔
دوسروں کی محفل سجایا کرتے ہیں. ایک لفظ نکاح کے علاوہ پوری شادی کے اندر کوئی بھی سنت کے طریقے پر ہمارا کام نہیں ہوتا, پہناوا ہمارا سنت کے طریقے پر نہیں ہوتا, کھانا ہمارا سنت کے طریقے پر نہیں ہوتا, جبکہ ہم جانتے ہیں نکاح میرے آقا کی سنت. اور آقا نے فرمایا نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نکاح. آپ کہیں گے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیوں ہے, تو آؤ میں بتاتا چلوں. اللہ اکبر, کھل کر آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کی نشانیوں میں سے اس وجہ سے نشانی ہے نکاح. میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نکاح. اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کا جب نکاح نہیں ہوتا, انسان جب نکاح کے بندھن میں نہیں بنتا, اس سے قبل اللہ اکبر رات کی تاریکی کے اندر 1-1 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے. رات کی تاریکی کے اندر 2-2 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے. اگر کہیں کمانے جاتا ہے 10,000 کماتا ہے تو وہیں پر خرچ کر دیتا ہے. اسے گھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ گناہوں سے نہیں بچتا. لیکن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نکاح. اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان نکاح کے بندھن پہ بچ جاتا ہے, جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے, ہزاروں گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور جو چیز گناہوں سے روک دیتی ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, جشن شادی مولانا انس نعیمی صاحب قبلہ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتی ہے جو چیز گناہوں سے روک دیتی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان نکاحوں کو آسان کریں. جی بے شک. آج ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا رکھا ہے جی. اور آج دنیا کے اندر اسی وجہ سے نہ تو ہم تعلیم کے قریب جا رہے ہیں نہ کسی چیز کے, کیونکہ مسلمانوں کو بس 2 ہی کاموں میں پیسہ خرچ کرنا آتا ہے, ایک کھانے میں اور دوسرا شادیوں میں. انہی 2 چیزوں میں جو ہے مسلمان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے. آپ دیکھیں بھائی بھائی کا دشمن ہے, تھانے میں 50,000 دے آئے گا لیکن بھائی کے سامنے معافی نہیں مانگ سکتا. یہ معاملہ مسلمان 2 ہی جگہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ فضول خرچی اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو اس کا نام ہے مسلمان. لیکن میں تم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آخری بات ہے. اللہ اکبر, اگر لوگ ہوتے تو آج بہت باتیں آتی, دیگر بھی اب ایسے ہی بول رہا ہے, لیکن بس آخری بات, آخری پیغام دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور آگ سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہوا کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں, اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں, اپنی اولاد کو تعلیم کے قریب لائیں. لیکن آج ہم اپنے پیسے کو اللہ اکبر تھانوں میں خرچ کرتے ہیں, اپنے پیسوں کو فضول خرچی کرتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کا معمول یہ بن چکا ہے اللہ اکبر 20-20 ہزار کے اپنے شادیوں کے اندر پٹاخے انسان چھوڑ لیتا ہے. بال کٹوانے جاتا ہے 5,000 خرچ کر دیتا ہے, ادھر جاتا ہے پیسے کو خرچ کر دیتا ہے, پینٹیں پھٹی 5-5 ہزار کی آتی ہیں. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں او لوگوں, یہ پیسوں کو شادیوں میں زیادہ خرچ مت کرو, تھانوں میں زیادہ مت اٹھاؤ, اپنے بالوں میں زیادہ فضول خرچی مت کرو, پٹاخوں میں اپنے پیسے کو خرچ مت کرو, بلکہ اس پیسے کو اپنے علاقے کے اندر مدرسے میں لگاؤ, اپنے علاقے کے اندر کالج میں لگاؤ, تاکہ سے انجینئر نکلے, تاکہ تمہارے علاقے سے جج نکلے, تاکہ تمہارے علاقے سے مفتی اکرام نکلے, علماء اکرام نکلے. خدا کی قسم لاکھوں خرچ کرنے کے بعد تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا, لیکن اگر مسلمان جج بن گیا, مسلمان ڈاکٹر بن گیا, مسلمان انجینئر بن گیا, مسلمان وکیل بن گیا, اگر کوئی تمہارے اسلام پر انگلی اٹھائے گا یہی وکیل کھڑا ہو جائے گا, یہ کہے گا خدا کی قسم میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن شادی جناب گڈو بھائی کی شادی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس فضول خرچی کو کم کرو. فضول خرچی اگر آپ کم کریں گے تو آپ لاجواب, بہت اچھا پیغام. اپنی بچوں کی تعلیم پر لگاؤ گے نا, خدا کی قسم تمہارے بچے ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے, بلکہ آپ کے بچے کوئی وکیل بنتا نظر آئے گا, کوئی ڈاکٹر بنتا نظر آئے گا, تو کوئی مولوی بنتا نظر آئے گا. بہت اچھا پیغام, حق. لیکن دین کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں,
اور ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں جی ابھی اگر دولہا نفل پڑھنے چلا جائے یا نکاح خوانی ہو نا تو امام صاحب کو جب 5,000 دیتا ہے تو کراتے ہوئے دیتا ہے اور پٹاخوں کے 20,000 میں آگ لگا دیتا ہے ادھر عشاء کی نماز ہوتی ہے ادھر بہو آتی ہے ادھر پٹاخے چھوٹ رہے ہیں جی اسے شرم و حیا نہیں آتی اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن بات کان کھول کر سن لو اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے وہ شیطان کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا ایک بات کان کھول کر سن لو اگر تم شیطان کے بھائی ہو جاؤ گے شیطان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے اور جہنم اتنا خطرناک گھر ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں سوئی کی نوک کے برابر اگر جہنم دنیا میں کھول دیا جائے تو سارے لوگ اس کی تپش سے مر جائیں اس کی تپش سے بے ہوش ہو جائیں خدا کی قسم جب ایک سوئی کی نوک کے برابر جہنم کو دنیا میں کھول دیا جائے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں تو اگر ہم برے اعمال کر کے دنیا سے جائیں گے نمازوں کو چھوڑ کے دنیا سے جائیں گے فضول خرچی کر کے دنیا سے جائیں گے مسجدوں میں نہ جا کے دنیا سے جائیں گے علماء اکرام سے نفرت کر کے دنیا سے جائیں گے جب ہم دنیا سے جائیں گے ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا ہم کیسے برداشت کریں گے کیسے سہ سکیں گے اسی لیے ابھی پلٹ کے آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں گر گرا لو اور عرض کرو مولا آج تک جو گناہ کیے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حق بات حق بہت اچھا اللہ پیغام اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا بے شک تو میرے بھائیوں آپ بہت جانتے اچھا ہیں فضول خرچی کو کم کرو جی آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو کیا کہتے ہیں آقا نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل کرو آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا رکھا اور زنا کو آسان بنا دیا اس کا سبب یہی تو ہے نا 10 لاکھ جب دہیج میں مانگے گا اگر کسی کے پاس 4 بیٹیاں ہیں نا 4 بیٹیاں تو وہ رات کو سوتے ہوئے نیند نہیں آتی بلکہ 4 کبھی ادھر کربٹ لیتا ہے کبھی ادھر کربٹ لیتا ہے بس اس کے دل میں یہی بات آتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کروں دیکھو کبھی بھی چاہے تو لڑکی تلاش کرو چاہے لڑکا تلاش کرو لیکن جب بھی تلاش کرو نا تو دیندار تلاش کرو پیسہ مت دیکھو دیکھو پیسہ آقا نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہیں آقا فرماتے میرے صحابہ انسان جب اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرتا ہے تو 4 بنیادوں پر کرتا ہے کتنی بنیادوں پر 4 بنیادوں پر صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ 4 بنیادیں کا آقا فرماتے ہیں ایک تو حسن دیکھ کے وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرتا ہے آقا فرماتے ہیں دوسری وجہ انسان جب اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے یا نہیں آقا فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا خاندان بڑا ہے نہیں اس کی تھانے میں چلتی ہے نہیں اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے گا تو ہمارے کام آگا یا نہیں جی آقا فرماتے ہیں 3 وجہ آقا فرماتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے لڑکی یا لڑکا دیندار ہے یا نہیں صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کامیاب کون انسان ہے 4 بنیادوں پر انسان نکاح کرتا ہے لیکن کامیاب کون ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو مال ہاتھ کا میل ہوا کرتا ہے انسان کماتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے بڑے بڑے اچھے رئیسوں کے فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے مال ختم ہو گیا تو مال تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے انسان کماتا ہے خرچ کر دیتا ہے انسان کماتا ہے خرچ کر دیتا ہے انسان کماتا ہے خرچ کر دیتا ہے جب مال ہاتھ کا میل ہے تو کبھی مال دیکھ کر نکاح مت کیا کرو اور یہ حسن دیکھ کر کبھی نکاح مت کیا کرو خوبصورتی دیکھ کر کبھی نکاح مت کیا کرو کیونکہ بڑے بڑے حسن والے جنہیں اپنے چہروں پر فخر تھا اپنے چہروں پہ گھمنڈ تھا قسم خدا کی راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے چہرے کی جھریاں بدل جاتی ہیں چہرے کا لک ختم ہو جاتا ہے چہرے کی خوبصورتی ختم
ختم ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں خوبصورتی ختم ہونے والی چیز ہے. کبھی خوبصورتی دیکھ کر اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح مت کیا کرو. آقا فرماتے ہیں کبھی خاندان دیکھ کر اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح مت کیا کرو, کیونکہ بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے. شداد کو دیکھو نام و نشان باقی نہیں, نمرود کو دیکھو نام و نشان باقی نہیں, فرعون کو دیکھو نام و نشان باقی نہیں. بڑے خاندان کو دیکھ کر بلکہ آقا فرماتے ہیں دیندار دیکھ کر نکاح کیا کرو, کیونکہ جب تم دیندار لڑکی تلاش کرو گے, دیندار لڑکا تلاش کرو گے, جب وہ دیندار بہو تمہارے مکان میں آئے گی, تمہارے گھر میں آئے گی, اللہ اکبر, آقا فرماتے ہیں وہ بہو تمہارے گھر میں آنے کے بعد تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. اے شک نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, سبحان اللہ, لاجواب. دیندار بہو تلاش کرو گے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. اور جب دیندار بہو ہوتی ہے نا تو اس کی کوکھ سے کوئی جنم لیتا ہے تو وہ نبی کا عاشق پیدا ہوتا ہے. جی حق بات. آج ہمارے گھروں میں بچے اچھے پیدا نہیں ہو رہے, نمازیں نہیں پڑھے, اس کے سبب بھی ہے کیونکہ ہمیں مال چاہیے, کوئی ہمیں دیندار تھوڑی چاہیے. یہی معاملہ نا, دیندار بہو تلاش کرو, دیندار دولہا تلاش کرو. اگر دیندار تلاش کرنا شروع کر دیا نا, خدا کی قسم جتنے بھی نوجوان بے داڑھی کے پھرے سارے داڑھی رکھنا شروع کر دیں. تلاش کرنا تو شروع کرو, جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ دیندار لڑکا چاہیے, دیندار لڑکی چاہیے, تو ہمارا معاشرہ سدھرتا نظر آئے گا. اسی لیے نکاح کو آسان کر لو, زنا کو مشکل کر لو, انشاءاللہ تم کامیاب نظر آؤ گے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.